اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سورۃ العلق، آیات 19، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف اسماء و صفات سے اللہ کو یاد کیجیے۔ دوسرا پیراگراف مستغنی نفس سرکش طاغی بن کر دعوت توحید و آخرت مسترد کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تیسرا پیراگراف طاغی کی عادت کے اوصاف۔ چوتھا پیراگراف طاغی کی عادت کا انجام۔ پانچواں پیراگراف طاغوت سے بچ کر نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے۔ مرکزی مضمون: اپنے خالق پر پروردگار اللہ کی صفات بیان کیجیے اور طاغی کی عادت کی اطاعت سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے تقرب حاصل کیجیے۔ زمانہ نزول: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری۔ یہ غالباً رمضان مطابق 10 اگست 610 سن کا واقعہ ہے۔ اس صورت کی آخری 14 آیات دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد غالباً 4 یا 5 نبوی میں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز سے روکا تھا۔ خصوصیات: سورۃ العلق کی آخری آیت میں ایک سلبی حکم لا تطیعوا ہے اور ایک ایجابی حکم ہے واسجدوا واقترب۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جو سورۃ النحل آیت 36 میں انی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کے الفاظ سے استعمال ہوا ہے۔ اسلامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے احسان پر مبنی عبادت اور طویل سجدوں کے ذریعے اپنے رب اور خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سورۃ العلق کا کتابی ربط: نمبر 1، پچھلی سورۃ التین میں جن اسفل سافلین کا ذکر تھا، یہاں سورۃ العلق میں اس کی ایک مثال قریش کے ایک بڑے دشمن اسلام ابو جہل کے طاغوتی رویوں سے پیش کی گئی ہے۔ سورۃ العلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی اولین وحی کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی سورۃ القدر میں اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ التین میں مومن کی عادت اور طاغوتی کی عادت کا فرق بتانے کے بعد آخری آیت میں طاغوت کی اطاعت سے بچ کر اللہ کی اطاعت و بندگی کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ العلق میں مومن کی عادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ہدایت پر ہوتی ہے علی الہدیٰ آیت 11۔ مومن کی عادت نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے، صلی آیت 10۔ مومن کی عادت پاکیزگی اور تقوی کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی ہے، امر بالتقوی آیت 12۔ سورۃ العلق میں طاغوتی کی عادت کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ طاغوتی کی عادت سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والی ہوتی ہے، لا یطغی آیت 6۔ طاغوتی کی عادت اپنے آپ کو جواب دہی سے بے نیاز سمجھتی ہے، استغنا آیت 7۔ طاغوتی کی عادت اللہ کے نیک بندوں کو نماز جیسی عبادت سے روکتی ہے، ینہی عبدا اذا صلی آیت 9-10۔ سورۃ العلق کا نظم جلی: سورۃ العلق 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 5 پہلے پیراگراف قرآن کی پہلی وحی پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ اکرم ہے، اللہ تعالیٰ معلم ہے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رب کا نام لے کر قرآن پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے جس نے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ خلق الانسان من علق، حقیر ترین حالت سے انسان کو پیدا کر کے صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ معلم ہے، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور انسان کی اصلیت بتائی گئی۔ آیات 6 تا 8 دوسرے پیراگراف میں سرکش اور بے نیاز طاغوتی صفات رکھنے والے انسان کے انکار آخرت کا بیان۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔
الرآہ استغنا، اس بنا پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے۔ اس پیراگراف کی ابتدا کلّا سے ہوئی۔ یہاں کچھ محذوف ہے، کچھ چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ اس کو وہ تمام باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن انسان طغوا یعنی سرکشی اختیار کرتا ہے، طاغی بنتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، اپنے آپ کو جواب دہی سے بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے، آخرت اور جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پلٹنا نہیں ہے۔ آیات 9 تا 14 تیسرے پیراگراف میں طاغی، مستغنا اور منکر آخرت طاغی کی عادت کے اوصاف کا تذکرہ۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ طاغی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا ہے۔ ینہی عبدا اذا صلی، یہ طاغی شخص تجزیاتی ذہن نہیں رکھتا، نماز پڑھنے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنجیدگی اور اخلاص سے غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ ہستی ہدایت پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ارأیت ان کان علی الہدی، یہ ہستی لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت دینے والی شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ او امر بالتقوی، یہ طاغی شخص حق کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، یہ طاغی شخص حق سے منہ موڑتا ہے۔ وتولی، یہ طاغی شخص اللہ کو ناظر و بصیر نہیں سمجھتا، وہ ایک دن سزا دے سکتا ہے کہ وہ ایک دن سزا دے سکتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیات 15 تا 18 چوتھے پیراگراف میں مدرجہ بالا صفات رکھنے والی طاغی کی عادت کا انجام بتایا گیا۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال یعنی چوٹی پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اپنی پارٹی کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ پیراگراف بھی کلا سے شروع ہوتا ہے، یہاں بھی کچھ محذوف ہے۔ مطلب ہے یہ طاغی اور مستغنا شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ یوں ہی اپنی باغی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، نہایت ذلت سے اسے داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ اللہ کی قوت کے سامنے اس کی جمعیت، اس کی پارٹی اور اس کی جتھا بندی بے بس ہوگی۔ آیت 19 پانچواں اور آخری پیراگراف آخری آیت پر مشتمل ہے، اس میں ایک ایجابی اور ایک سلبی حکم ہے، یہ بھی کلا سے شروع ہوتا ہے۔ کلا لا تطیعہ، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانیے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے۔ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے طاغی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز غالب نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دبنے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل جمی سے اپنی نماز جاری رکھنا چاہیے، سکون اور وقار سے سجدوں کو طوالت دیجیے، سجدوں کی یہ طوالت قربت الہی کی ضامن ہے۔ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس آخری آیت میں بیک وقت دو باتوں کا حکم ہے، ایک ایجابی حکم ہے اور دوسرا سلبی حکم۔ طاغی کی عادت کی اطاعت سے اجتناب لازمی اور ضروری ہے۔ تعلق باللہ کے حصول میں نماز کا کردار نہایت اہم ہے۔ نماز میں اعتدال، سکون اور طمانینت قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سجدوں میں تقرب کی یہ حالت اپنی بلندی پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون، اپنے رب اور خالق اللہ کی صفات کا اظہار کرنا چاہیے۔ طاغی کی عادت کی اطاعت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔